آمنت بالله ورسوله هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صادقین، مقربین کے پیشوا ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کی. میرے پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، عزیزوں، دوستوں اور صدروں، دنیا اس حقیقت کو جانتی ہے، ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے. یہ ہمیں ہماری زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے. اسلام کسی مقام پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی ہدایت ہمارے لیے ہر جگہ موجود ہے. اور آپ یہ بھی جانتے کہ یہ انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، انسان کی عادت ہے. وہ کہیں کا بھی رہنے والا کوئی بھی ہو، ہر انسان ایک نہ ایک سوسائٹی رکھتا ہے. اس کے کچھ دوست بھی ہوتے ہیں اور کچھ دشمن بھی، کچھ اپنے بھی ہوتے ہیں کچھ بیگانے بھی. کچھ لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دور. کچھ لوگ چاہنے والے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نفرت کرنے والے. دنیا کا ہمیشہ سے یہی دستور رہا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا. ہمیں دیکھنا ہے کہ اسلام نے اس سلسلے میں ہماری کیا گائیڈنس کی ہے، اسلام کی ہدایت اس سلسلے میں کیا ہے. اے انسانوں، اے سچائی حق پر یقین رکھنے والوں، قرآن نے بڑی پیاری بات کہی. قرآن نے 1400 برس پہلے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا کہ ایمان والوں کی علامتیں ہیں، ایمان والوں کا شعار ہے اور ایمان والوں کا طریقہ ہے. اور جب تم اللہ سے ڈرو گے تو پھر تمہارا دل انہی لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. جب تمہارا تعلق اللہ سے ہوگا تو پھر تم تلاش کرو گے ان لوگوں کو جو اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. ہر انسان اپنے ذوق اور اپنی ہابی کے مطابق اپنا دوست اور انسان کو تلاش کرتا ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر آپ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو پھر یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ ایسے ہی لوگوں کو تلاش کریں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے اور ایسے لوگوں سے قریب ہوں گے کہ جن کی قربت آپ کو اللہ سے قریب کر دے. اللہ اللہ، دونوں جہان کے پیغمبر، دونوں جہان کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اس سلسلے
بالکل واضح ہے، بالکل صاف ہے. فرمایا اچھے دوست کی مثال ابھی نوجوانوں، ابھی ساتھیوں، اس طرح سے آج کی دنیا میں اچھا آدمی مشکل سے ملتا ہے، اسی طرح اچھا دوست بھی بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے. ارشاد فرمایا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اچھا ساتھی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس کے پاس مشک ہے، اس کے پاس خوشبو ہے، اس کے پاس عطر ہے. آپ ایسے آدمی سے جب تعلق رکھیں گے تو یا تو آپ اس سے عطر و خوشبو خریدیں گے تو اس سے بھی آپ کو خوشبو ملے گا. اگر اس کے قریب آپ جائیں گے وہ آپ کو اگر ویسے ہی دیتے تو پھر بھی آپ کو خوشبو پہنچے. مقصد یہ ہے کہ اگر اس کا کیریکٹر اچھا، اگر اس کا دل اچھا، اگر اس کی نیت اچھی، جب آپ اس سے قریب ہوں گے تو آپ کو اچھی چیز ملے گی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ اپنے ساتھ آگ کی بھٹی رکھتا ہے، آگ رکھتا ہے اپنے ساتھ کہ جب تم اس کے قریب جاؤ گے تو تمہارا کپڑا جل جائے گا، تم خود جل جاؤ گے، کپڑا جل جائے گا. اور اگر کپڑا نہ جلا تو اس کی بری بو تم تک پہنچے گی اور اس سے تمہیں پریشانی ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھی صحبت میں بیٹھنے والا، اچھے لوگوں میں بیٹھنے والا ہمیشہ اپنے دامن کو گلے گلاب سے باغوں بہار کرے گا، ہمیشہ اپنے دامن میں نیکیوں کے پھول کھلتا ہوا دیکھے گا. لیکن اگر وہ اچھے آدمیوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا تو پھر سرکار دو عالم نے فرما دیا کہ اس کو اس سے برائی پہنچے گی، نقصان پہنچے گا. سنیے اے صحبت کو تلاش کرنے والوں، اچھی سوسائٹی میں بیٹھنے والوں، اچھے دوست کو تلاش کرنے والوں، اچھا دوست کون ہے اور اچھا عمل کون ہے. سنیے 1400 برس پہلے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. میرے آقا نے پوچھا کہ بتاؤ اچھا عمل کون سا، اچھا عمل کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز، روزہ، زکات. فرمایا کہ نہیں. کسی نے کہا کہ جہاد اچھا عمل ہے، فرمایا کہ نہیں. اور بتاؤ. ارشاد فرمایا اچھا عمل یہ ہے کہ تم اگر ایک دوسرے سے ملو، ایک دوسرے سے دوستی کرو، اگر تمہارا ہاتھ محبت کا، دوستی کا کسی کی طرف بڑھے تو اس میں دنیا کا حرص پوشیدہ نہ ہو، دنیا کا لالچ نہ ہو، دنیا کے اغراض فاسدہ نہ ہو. اللہ کے لیے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اگر تم کسی سے دوستی کرو تو ارشاد فرمایا کہ یہ عمل بڑا پیارا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے. اندازہ کیجئے حدیث رسول کیا کہہ رہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں خرابی ہے، ہماری سوسائٹی میں خرابی ہے، اور ان خرابیوں کا سبب یہ ہے کہ اچھے دوست ہمیں نہیں ملتے، اچھے ساتھی ہمیں نہیں ملتے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اسلام نے ہمیں ہدایت دی کہ اچھے دوستوں کو، اچھے ساتھیوں کو تلاش کرو. ارشاد فرمایا کہ اچھا ساتھی کون ہے؟ فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تم نیکی کرو
تمہاری مدد کرے. نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والا، اچھے کاموں میں تمہاری دلجوئی کرنے والا. فرمایا کہ وہ اچھا ساتھی ہے. اور انصاف فرمایا کہ جب کوئی شخص خدا کو بھول جائے تو اچھا ساتھی وہ ہے جو خدا کو یاد دلاوے، خدا کی یاد دلانے والا، نیکی کی راہ چلانے والا، نیکی کی راہ پر لے چلنے والا. فرمایا کہ یہ اچھا ساتھی ہے، تمہارا اچھا دوست ہے. کتنا پیارا انصاف ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. ارشاد فرمایا کہ تمہارا بہترین کمپینین، بہترین کامریڈ، بہترین ساتھی تمہارا وہ ہے. فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے. اور ظاہر ہے کہ کسی کو دیکھ کر خدا جبھی یاد آئے گا جب اس شخص کے دل میں خدا کا جلوہ ہوگا، اس کے دل میں خدا کی یاد ہوگی اور اس کی زبان پر خدا کا نام ہوگا. جس کی زبان پر بھی خدا کا نام، جس کے دل میں بھی خدا کا نام، یقیناً اس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آئے گا. پھر ارشاد فرمایا اچھا ساتھی کون ہے؟ فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے کہ جب تم اس کی بات سنو تو اس کی بات سے تمہارے عمل میں، اچھے کام میں اضافہ ہو، تمہارے اندر شوق پیدا ہو کہ تم اچھا کام کرو، تمہارے دل میں یہ ذوق پیدا ہو اچھے آدمی کی بات کو سن کر کہ تم بھی اچھا کام کرو گے. اللہ اللہ. نمبر 2 ارشاد فرمایا. نمبر 3 فرمایا کہ اچھا ساتھی وہ ہے، بہترین کمپینین، بہترین ساتھی وہ ہے کہ جب تم اس کے عمل کو دیکھو، جب تم اس کے ایکشن کو دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. عزیز ساتھیوں، عزیز نوجوانوں، آج کی دنیا میں ہم یہ الفاظ سنتے ہیں. کسی کو جیون ساتھی کہا جاتا ہے، کسی کو سندر ساتھی کہا جاتا ہے اور کسی کو من موہن ساتھی کہا جاتا ہے. یہ جیون ساتھی، سندر ساتھی، من موہن ساتھی، یہ الفاظ ہم نے تراش لیے، لیکن پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ اچھا ساتھی کون ہے اور کون ہو سکتا ہے. سن رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کی اور ہمیں بتا دیا کہ اچھا ساتھی یہ ہے اور یہ ہے. اللہ اللہ، حکمت والے ارشاد کو سنتے چلو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کی. دوستوں کی محبت اور پیار کی حقیقتوں اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے آقا کا ارشاد ہے. فرمایا کہ دیکھو ایک دوست کہتا ہے کہ دیکھو میری ہے، یہ مال میرا ہے، تم کتنا اس میں خرچ کرو گے
تم چھوڑ دو گے وہ دوسروں کا. ایک دوست وہ ہے آپ کا، وہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ چیز میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ روپیہ میرا ہے، یہ دکان میری ہے، اس میں سے تم خرچ کرو، جو تم خرچ کرو گے وہ تمہارا ہے، اور جو تم چھوڑ دو گے وہ غیروں کا. اس مثال سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ سمجھانا مقصود ہے کہ یہ پہلا دوست جو ہے تمہارا، یہ کیا ہے؟ یہ مال ہے، مال. ایسا فرمایا کہ پہلا دوست وہ مال ہے کہ جس کو تم خرچ کرو گے، جتنا تم خرچ کرو گے نیکی کی راہ میں، اچھے راستے میں، وہ تو تمہیں مل جائے گا، لیکن جو تم چھوڑ دو گے وہ غیروں کا ہوگا، اس میں تمہارا کوئی دخل نہیں. مسلمانوں دیکھو، مال سے ہر آدمی دوستی کرتا ہے، ہر آدمی کو مال سے محبت ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مال یہ تمہارا دوست ہے، لیکن اس کی دوستی اسی فرمایا کہ وہ غیروں کا ہے، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. دوست وہ ہے جو تم کہتا ہے تمہارے ساتھ. اس کی تفصیل سن لیجئے، میں تمہارے ساتھ ہوں، وہ کہتا ہے جی میں تمہارے ساتھ ہوں، ان کو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب تم بادشاہ کے دروازے پر جاؤ گے، یعنی جب ملک الموت تمہارے سامنے ہوگا، جب موت تمہارے سر پر ہوگی، جب قبر کا چڑھاؤ تمہارے سامنے ہوگا، جب تمہارے عزیز تمہارے ہاتھ اور پاؤں کو پکڑ کر قبر کی تاریخ کوسری میں تمہیں ڈال رہے ہوں گے، اس وقت وہ دوست کہتا ہے کہ جناب اب میری دوستی ختم، اب آگے نہیں جاؤں گا. ہاں اے دنیا والوں، کہاں ہے وہ دوست؟ کھانے کا ساتھی، پینے کا ساتھی، باتوں کا ساتھی، دنیا کا ساتھی، فکر و فساد و ہنگاموں کا ساتھی، یہ تمام جتنے ساتھی ہیں، دوست ہیں، دنیا کے ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دوسرا جو تمہارا دوست ہے، یہ فرمایا کہ یہ تمہارے رشتے دار اور تمہارے عزیز ہے، جن کے لیے تم دوستی کرتے ہو، عزیزوں اور رشتے داروں کے لیے، بال بچوں کے لیے. جانے آدمی کیا کیا کرتا ہے، بعض لوگوں سے گناہ کے کام بھی ہو جاتے بال بچوں، عزیزوں اور رشتے داروں کے لیے. سرکار دو عالم نے فرمایا یہ جتنے عزیز اور رشتے دار ہیں، بہت زیادہ انہوں نے ساتھ دیا تو قبر تک بس آگے نہیں جائیں گے، کہیں گے بس ہماری دوستی ختم. اللہ اللہ. اور فرمایا کہ دوستوں کی تیسری کیٹیگری وہ ہے، دوست کی تیسری کیٹیگری دوست کا جو تیسرا نمبر ہے، فرمایا کہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ، میں ہر وقت تمہارے ساتھ، دنیا میں تمہارے ساتھ، قبر میں تمہارے ساتھ، حشر میں تمہارے ساتھ، اور نشر میں ہر جگہ تمہارے ساتھ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیسرا دوست جو ہے وہ تمہارے اچھے اعمال ہے. یہ دوست تمہارا کبھی تم سے جدا نہیں ہوگا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہاں کبھی کبھی قبرستان کی سیر بھی کیا کرو، کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کرو، وہاں سے دوستوں کو پتا چلے گا کہ کون کس کی قبر کے سرانے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑھ رہا ہے. وہ ہے جگہ دیکھنے کی کہ کون کس کا دوست ہے، وہاں معلوم ہوتا کون کس کا دوست ہے. میرے دوستوں، ہم جو اپنے بزرگان دین کا نام لیتے، ہم جو نیک بندوں کی چیزوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی دوستی، اللہ کے نیک بندوں کی محبت صرف اس دنیا میں کام نہیں آتی، بلکہ وہاں کام آتی ہے جہاں کسی کی
دوستی کام نہیں آتی۔ میرے دوستو، یہی وہ فقراء، یہی وہ مساکین، یہی وہ لوگ جن کو دنیا کی اصطلاح میں اچھے لفظوں سے نہیں یاد کیا جاتا، کہ وہی لوگ ہوں گے کہ اگر ان کے دلوں میں محبت ہے کسی کی تو مرنے کے بعد یہی لوگ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کریں گے، انہی لوگوں کی نسبت، انہی لوگوں کی ارادت اور انہی لوگوں کی دعائیں کام کریں گے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اور صحیح فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے ان بندوں سے دوستی کبھی، اللہ کے ان بندوں سے ہمیشہ دوستی رکھو اور دشمنی کبھی مول نہ لو جن کی دعاؤں سے تمہیں آخرت میں کچھ کام نکل سکتا۔ میرے دوستوں، ان کی دوستی بہت اچھی ہے، لیکن دشمنی خدا نہ کرے۔ اللہ اللہ، نیک بندوں کی دعائیں، نیک بندوں کی دوستی، یہ وہ دوستی ہے جو اس دنیا میں بھی کام آتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اس عالم میں بھی یہ دوستی کام آتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، ارے دوستی تو دوستی، حدیث تو یہ کہتی ہے کہ اگر ایک مومن کسی مومن سے اگر وہ دوستی کرتا ہے، اگرچہ اس سے ملاقات کا اس کو موقع نہیں ملا، اگرچہ وہ اس کی صحبت میں نہیں بیٹھا، لیکن صرف دوستی کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے جب قیامت میں وہ اٹھے گا تو اسی نیک بندے کے ساتھ وہ اٹھے گا جس سے وہ دنیا میں دوستی رکھتا تھا۔ میاں نیک بندوں کی دوستی کام آتی، پھر دوستی کام آتی۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت رکھتا ہے، جو آدمی جس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حدیث نے اس کی تفصیل کی، فرمایا کہ دیکھو، دوستی کے لائق وہ ہے، دوست تم اس کو بناؤ جو اللہ اس کے رسول کا دوست ہے، جو اللہ اس کے رسول کا دوست ہوگا وہ تم سے کبھی دھوکہ نہیں کرے گا، اور اللہ اس کے رسول کا دوست نہیں پھر تم اس کی دوستی پر اعتماد مت کرو، وہ دوستی کے لائق نہیں ہے، اس کی دوستی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی دوستی کو، رشتے داری کو، تعلقات کو چیک کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، کسی سے ملے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ملے، اور اگر کسی سے جدا ہو، الگ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یقیناً ہمارا ایمان کامل ہوگا اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا ہم پر نزول ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔